السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ فرینڈز، آپ میری پازیٹیوٹی اور موٹیویشنل جو ویڈیوز ہیں، ولاگ ویڈیوز، ان کو کیسا فیل کر رہے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے، آپ نے اگر کسی بات کا ارادہ کرنا ہے، کسی چیز کو لیفٹ کرنا ہے تو آپ اس کو لیفٹ کر دیں، دیر نہ کریں اور فوراً پلٹ آئیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ آپ کے لائکس جو ہیں وہ میری ویڈیو کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اس لیے کہ آپ لائک کریں گے تو مجھے بھی میں تو آپ کو موٹیویشن دے رہی ہوں، پازیٹیوٹی دے رہی ہوں، پھر مجھے بھی موٹیویشن اور پازیٹیوٹی ملے گی انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ جب گناہ، شرمندگی اور تنہائی دل کو چپ کروا دے تو دل کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب انسان اتنا کچھ سہ چکا ہوتا ہے کہ وہ خود سے نظریں چرانے لگتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے بہت کچھ غلط کر دیا ہے، میں بہت کچھ غلط کر چکی ہوں، میں بہت کچھ غلط کر چکا ہوں، اللہ میری دعاؤں کو شاید نظر انداز کر رہا ہے، شاید اب میرے لیے کچھ بھی اچھا ہونا ممکن نہیں رہا، ہر چیز ناممکن ہو گئی ہے، اب میں جو بھی دعا مانگوں گی وہ قبول نہیں ہوگی، اب اللہ مجھے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، جو بھی میں اللہ سے کہوں گی اللہ مجھے اب نہیں دے گا، اللہ نے کیونکہ جو میں نے پہلے مانگا تھا مجھے دے دیا، مجھے یہ بھی بتا دیا کہ وہ غلط تھا جو تم نے مانگا تھا، تمہارے لیے بہتر نہیں تھا، پھر بھی میں نے تمہیں دیا، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ اللہ نے ایک دفعہ بس مجھے دے دیا، اب میں دوبارہ کبھی بھی اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گی تو مجھے نہیں دے گا۔ ادھر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میرا رب کہتا ہے کہ مرتے دم تک، آپ زندگی کی آخری سانس تک کچھ بھی گناہ کرتے ہیں، کچھ بھی آپ اللہ نہ کرے قتل کرتے ہیں، آپ زنا کرتے ہیں، آپ کچھ بھی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ نشہ کرتے ہیں، آپ کوئی انلیگل ورک کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو معاف کرتا ہے۔ دل پر ایک انکہی سی چپ چھا جاتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، نہ کسی سے بات ہو پاتی ہے، نہ خود سے صلح ہو پاتی ہے، رات دن دل میں ایک ہی سوال دہراتا ہے، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ گناہ کے بعد ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے، وہ دراصل اللہ کی طرف لوٹنے کا دروازہ ہوتی ہے۔ وہ دروازہ ہم لوگ کھٹکھٹا نہیں رہے، ہم لوگ اپنے اندر ہی اندر گلٹ فیل کر رہے ہیں، ہماری پینشن ہو رہی ہے، لیکن ہم اس دروازے کو، اس ڈور کو کھٹکھٹا نہیں رہے، جس ڈور کو کھٹکھٹا کے ہم لوگوں نے ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں اور جو کچھ بھی حاصل کیا، جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب حاصل کیا، اب ہم اس کو کھٹکھٹا نہیں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے اندر شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، ہمیں گلٹ ہو رہا ہے، ہم نے تب مانگا تھا، ہم نے یہ غلط کیا، ہم نے یہ گناہ کیا، ہم کس منہ سے اپنے رب کے آگے جائیں؟ آپ نے یہی منہ لے کے اپنے رب کے آگے جانا ہے، صحیح ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم جتنی بار بھی آتے ہو میرے پاس، میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، جیسے شیطان نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ میں نے قیامت تک اللہ کے بندوں کو، خاص طور پہ جو نیک بندے ہیں ان کو میں نے گمراہ کرتے رہنا ہے، اسی طرح اللہ پاک کا بھی وعدہ ہے کہ تم گمراہ کرو اور میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، صحیح ہے؟ لیکن اگر ہمیں گناہ شرمندگی سے بھر دے، ہم خود کو معاف نہ کر پائیں اور خود کو نہ قابل محبت، نہ پاک اور نہ ناکام سمجھنے لگے تو یہی کیفیت روحانی اداسی بن جاتی ہے۔ ایسی حالت جہاں ہم خود کو اللہ سے بہت دور محسوس کرتے ہیں، یہی وہ مومنٹ ہوتا ہے جہاں شیطان ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، کہتا ہے دیکھا تو تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، تو تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تجھے چاہتا ہی نہیں ہے، چھوڑ دے یہ سبھی باتیں۔ اور بس ادھر آ کے ہم جو ہے اللہ کے ساتھ ہماری لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اب ہم نے اللہ تیری عبادت نہیں کرنی، ہم نے تیری عبادت کی، ہم نے 2 دن تیری نماز پڑھی، ہم نے 5 دن پڑھی، ہم نے مہینہ پڑھی، ہم نے 40 دن چلا کاٹ لیا نمازیں پڑھ کے، اور ہمیں کیا حاصل ہوا ہے؟ ہماری تو دعائی قبول نہیں ہوئی، ہم نے تو فلاں وظیفہ کیا ہے، ہمیں تو سال ہو گیا وظیفہ کرتے ہیں، ہمیں 4 سال ہو گیا، ہمیں 10 سال ہو گیا، ہماری تو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ آپ کو آئیڈیا بھی ہے کہ وہ جو آپ وظیفے کر رہے ہیں، جو آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ آپ پہ کون کون سی مصیبتیں، کون کون سی مشکلیں، کون کون سی تکالیف آنی تھی، اور ان وظیفوں کی مدد سے آپ بچ گئے۔ پتہ نہیں آپ موت کے منہ میں جانے والے تھے، پتہ نہیں آپ کی موت لکھی جا چکی تھی، لیکن اللہ پاک نے اس موت کو
ہٹا کے آپ کو زندگی نواز دی، کوئی آپ کے بچوں کی تکلیف دور کر دی، کوئی آپ کے بچوں کا کوئی بلا ٹال دی، کوئی صدقہ جو ہے وہ آپ کا دیا کام آ گیا، کیا ہوا ہے آپ کو آئیڈیا بھی ہے اس چیز کا کہ جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے آپ کتنی بڑی بڑی آفتوں سے بچ رہے ہیں. آپ کی دعا تو قبول نہیں ہو رہی، اس میں کچھ بہتری ہوگی obviously، اور کچھ ٹائم کے بعد آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ اس میں کتنی بڑی بہتری تھی. بس یہی ٹائم ہوتا ہے جب شیطان آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے مانگ کے تھک گئے ہو، دیکھو اللہ نے آپ کو کیا دیا، آپ تو اب کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہی وقت ہے جہاں آپ نے پلٹ آنا ہے. یہی روحانی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بس جب اللہ پاک خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تو سوچنے کی بات ہے نا، ہم کیوں رو رہے ہیں، ہم کیوں آہو بکا ہم نے ڈالی ہوئی ہے، اور وہ رب ہمیں آواز دے رہا ہوتا ہے مایوس مت ہو، لوٹ آؤ میری طرف، اور ہم پھر بھی مایوس بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں ہائے اللہ کیا بننا ہے ہمارا، اب تو غلط ہی ہونا ہے، اب تو یہ ہو جانا ہے. ادھر آپ آ کے نا آپ کا یقین خراب ہوتا ہے. جیسے کہ آپ اکثر پڑھتے بھی ہوں گے، پڑھی ہوں گی آپ نے پوسٹ کرا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی نے تو ہر کوئی پوسٹ نہیں پڑھی ہوتی یا سنی ہوتی بات. تو یہ توکل پتہ کیا ہے، جب آپ کے پاس پیسے نہ ہوں وہ توکل ہے. جیب میں پیسے ہیں تو آپ کہہ رہے ہو ہاں ٹھیک ہے کوئی نہیں، یہ مصیبت آئے گی، یہ آئے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو میں کور کر لوں گا، یہ کر لوں گی اس کو. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہے نا تو آپ بڑے سکون سے بیٹھے رہیں، آپ بس اپنی محنت کریں، اللہ پہ یقین رکھیں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ نے رینٹ بھی دینا ہے، آپ نے بل بھی دینے ہیں، آپ نے اپنا گھر بھی چلانا ہے، آپ نے گھر میں گروسری بھی کرنی ہے، آپ نے سارا کچھ کرنا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ کا یقین اتنا پکا ہونا چاہیے کہ میرے رب نے جس نے یہ وعدہ کیا کہ میں تجھے دوں گا وہ آپ کو ضرور دے گا، وہ آپ کو ضرور دے گا. اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے. اور عملی رستہ پتہ کیا ہے، توبہ کو اپنی زندگی کا پہلا قدم بنائیں. پیچھے جتنے سٹیپس آپ چل رہے ہیں لائف کے، وہ سٹیپس آپ کے 20 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 45 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، 50 ایئر سے اوپر لوگ بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے شاید. یہ سب کے لیے ہیں، یہ سب کے لیے ہیں. توبہ کو اپنی زندگی کا پہلا قدم بنائیں. پیچھے جتنی آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کو بس چھوڑیں، ختم. اب آپ نے توبہ کیا ہے، نیکسٹ آپ کا پھر جو ہے سمجھے کہ آپ نے فرسٹ سٹیپ رکھا ہے. ہر دن دل سے کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں لیکن تیری محتاج ہوں، تیرا محتاج ہوں، تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. خود کو معاف کرنا سیکھیں. اگر اللہ معاف کرنے والا ہے تو آپ بھی خود کو معاف کر دیں. ہم خود کو کیوں نہیں معاف کر پاتے؟ کیا کر بیٹھے ہیں ہم؟ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے؟ کون سی ایسی، ہاں شرک کے علاوہ، شرک کریں گے اور ساتھ ساتھ مطلب آپ معافی مانگی جائیں گے تو پھر یہ اس چیز کی تو گارنٹی نہیں ہے کبھی بھی. شرک تو آپ نے کرنا ہے. جو بندہ شرک کرتا ہے نا اس کی تو دعا ہی قبول نہیں ہے. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، یہ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، قبروں والوں سے مانگتے ہیں، وہ بندے خود اپنے لیے کچھ کر سکتے ہوتے تو وہ زندہ ہوتے، وہ مرتے ہی کیوں؟ وہ قبروں میں کیوں جا کے پڑ گئے ہیں؟ اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ زندہوں کی مدد کر سکتے تو وہ پہلے سب سے اپنے آپ کو زندہ رکھتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں، شرک نہ کریں، شکر گزاری کو شرمندگی پہ غالب کریں. کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جگایا، اپنے در پہ واپس بلایا. سب سے پہلے تو اٹھتے ہی آپ اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کریں کہ آپ صبح اٹھ گئے ہیں. آپ کو رات کو سوتے وقت پتا تھا کہ آپ صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. اتنا خوبصورت دن، اتنی چمکتی صبح، آپ صبح کا سورج دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے؟ آپ کو بالکل بھی آئیڈیا تھا کہ اگر آپ صبح نہیں اٹھتے تو کیا ہوگا؟ ہر سانس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں. صبح اٹھتے ہی اپنے منہ سے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تو نے مجھے ایک نیا دن دیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے، اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کے لیے، شاید مجھے توبہ کرنے کے لیے، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے، کسی کی اصلاح کرنے کے لیے، کسی کو اچھی بات بتانے کے لیے. آپ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے؟ نماز اور سجدے کو اپنا سہارا بنائیں. سجدے میں ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نماز میں سب سے زیادہ جو چیز اللہ پاک کو پسند ہے وہ سجدہ ہی ہے. جب ہم اپنی پیشانی، اپنا ناک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیتے ہیں، اس کو زمین پہ لگا دیتے ہیں، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے سے قریب ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ میرے آگے جھک گیا ہے، جو یہ مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. روزانہ روحانی جرنل لکھیں. ہر دن اپنے آپ سے پوچھیں آج میرا رب مجھ سے خوش ہونے کے لیے کون سا دروازہ کھول رہا ہے. اور دل کی بات پتہ کیا ہے؟ اگر آپ نے کبھی اپنے دل سے یہ سوال کیا کہ اللہ ناراض ہے مجھ سے، تو یقین جانیے آپ کا دل ابھی زندہ ہے.
آپ یہ سوال ہی کر رہے ہیں نا اپنے آپ سے کہ کیا اللہ ناراض ہے مجھ سے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں اللہ کی محبت باقی ہے، آپ کا دل ابھی زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہوا، آپ کی روح ابھی زندہ ہے، آپ کی روح ابھی اللہ کی روشنی تلاش کاری ہے، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ اس کی آزمائش آنا یا اس کی طرف سے رزق کی کمی آنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ رزق آ گیا، بہت زیادہ دولت آ گئی ہے، بہت زیادہ پیسہ آ گیا ہے، بیٹے بھی ہو گئے ہیں، بیٹیاں بھی ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے بہت زیادہ خوش ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے آپ کی نیکیوں سے، اللہ ناراض ہوتا ہے آپ کے گناہوں سے۔ اللہ کو ناراض ہم نے نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اللہ، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ ناراض نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ بس یہی ایک قدم ہے جدھر سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے دوبارہ سے سٹارٹ لینا ہے، وہی ایک قدم ہے واپس لوٹنے کا۔ وہ جو پیچھے کا سارا پیریڈ ہے اس کو ختم کر دیں۔ آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنی بھی غلطیاں کی ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے، آپ نے نشے کیے ہیں، آپ نے جوئے کھیلے ہیں، آپ نے شرابیں پی ہیں، آپ نے بوائے فرینڈز رکھی ہیں، آپ نے گرل فرینڈز رکھی ہیں، آپ نے کچھ بھی کیا ہے، آپ نے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، آپ نے چگلیاں کی ہیں، آپ نے غیبت کی ہے، آپ نے بدکاری کی ہے، آپ نے کچھ بھی کیا، بس یہی ایک سٹیپ ہے جدھر سے آپ نے واپس جانا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے اور دوبارہ سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ وہ رب معاف کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، تو دیر نہ کریں، پلٹ آئیں۔ یہیں پہ کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ۔ مزید موٹیویشنل ویڈیوز کو اور پازیٹیوٹی لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کر لیں، اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، جو اللہ سے مایوس ہو چکے ہیں، جو مانگ کے تھک چکے ہیں اور اللہ پاک سے ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کو نہیں دے رہا، ان کو یہ ویڈیوز شیئر کریں تاکہ ان کو پازیٹیوٹی ملے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک یہ ویڈیو دیکھنے سے پازیٹیو ہو جائے، کوئی اللہ کی طرف لوٹ آئے اور ہم سب کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا۔